الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا. اپنی عادت بنائی امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے محبت سے درود پاک پڑھا جائے. تمام دوسرے برکت کے لیے باواجبت درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا. یہ آج کے موضوع کا عنوان ہے. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا. عہد پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی کا بیٹا رہتا تھا. اس یہودی کے بیٹے جب امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا تو آپ کا چہرہ اس یہودی کے دل پر نقش ہو کر رہ گیا، کیونکہ آپ کے چہرہ وہ چہرہ تھا. حضرت عبداللہ بن سلام صحابی عرض کرتے جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، کہا کہ میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ایمان لانے کی غرض سے نہیں آیا تھا، صرف دیکھنے کے لیے کہ آسمانی کتابوں میں جو اللہ کے آخری نبی اس کی جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ آخری نبی کیسا ہوتا ہے. جب میں امام الانبیاء کے بارگاہ میں حاضر ہوا، میری جب نگاہ آپ کے چہرے اقدس پر پڑی تو میری زبان سے باساختہ یہ الفاظ نکل گئے، واللہ لقد عرفت
انہو وجہ لیس بالکذاب، فرمایا کہ ان کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ تو عہد پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس یہودی کے لڑکے نے جب امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھا تو آپ کا چہرہ اس یہودی کے لڑکے کے دل میں نقش ہو کر رہ گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار و بے قرار رہنے لگا، اور اسی بے قراری میں اس نے ایک عرصہ گزارا، یہاں تک کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ اب ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، وہ مرتے کیا نہ کرتے، ہر طبیب کو دکھایا، وہ کہتے ہیں کہ جو مرض کیا، جو دوا کی، مرض بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پیش نظر جو دوا کی مرض بڑھتا چلا گیا، تو طبیبوں کو دکھایا لیکن کوئی حل نہ نکلا، یہاں تک کہ اس کا بیٹا مرض الموت میں مبتلا ہوا۔ اب سامنے آنکھوں کے بیٹے کو مرتے دیکھ رہے ہیں، باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ بیٹے نے جب یہ الفاظ سنے اپنی ہمت کو اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کر کے اپنے باپ کو دیکھ کر کہنے لگا وہ شخص کہ کیا آپ میری خواہش کو پورا کریں گے؟ باپ کہتا ہے بیٹا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا تجھے مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب بیٹے نے ہمت کو اکٹھا کر کے باپ کو عرض کرتا ہے، ابا جان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا اسیر ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اب باپ کیونکہ دشمنان اسلام میں سے تھا، یہ سن کر وہ طیش میں آتا، غصے میں آتا، اس نے اپنے آپ کو قابو میں کیا اور اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ یہودی حاضر ہوا اور اپنے بیٹے کی ساری کیفیت حال زار اس نے بیان کر دی۔ قربان جائیے، اس یہودی کے لڑکے کی قسمت پر امام الانبیاء اپنے عاشق کی یہ بے قراری کی ردا سن کر عیادت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق زار کی عیادت کے لیے چلے، ادھر موت کا فرشتہ بھی آ گیا۔ اس عاشق زار نے برزبان حال یہ کہا، 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے، مینو لگیا توڑ نبھا لین دے، خود جان حوالے کر دے سا، اس جان دا مالک آ لین دے۔ اللہ اکبر۔ جب امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق کے سرانے پر کھڑے ہوئے، اس نے اپنی ہمت کو اکٹھا کر کے اپنے آپ کو اپنے قدموں میں ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے اتنی مہلت نہ ملی کہ میں عبادت کر لیتا، کوئی ریاضات کرتا تاکہ میں جنت کو پانے کا حقدار بن جاتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اے میرے پیارے، کلمہ پڑھنا تیرا کام تھا اور بخشوانا میرا کام ہے۔ نجم کیا خدا، آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ تو
اب اس نے اپنے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اس کی روح کفن سے ان سے پرواز کر گئی۔ اس یہودی نے امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یہ آپ کی امانت، آپ اسے لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تجہیز و تکفین کا حکم دیا، اس کے بعد جنازہ پڑھایا، اور جب اس کے جنازے کو لے جایا جا رہا تھا، دیکھا کہ امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تو پورا قدم نہیں رکھتے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس عاشق کے جنازے میں اتنے ملائکہ ہے کہ پورا پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دست اقدس سے اس عاشق کو قبر میں اتارا، ہر آنکھ نم تھی، کاش عشق کی جگہ میرا لاشا ہوتا۔ سمجھائیے رہا تھا آپ کو، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ ایک شخص امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اللہ تبارک و تعالی سے محبت کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا، جب تو اس کے رسول سے محبت کرے گا۔ پھر وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میری اس کے رسول سے محبت کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا، جب تو اس کے نبی کی اتباع کرے گا، اس کی سنتوں کی پیروی کرے گا۔ پھر فرمایا حضور نے کہ جس کے دل میں جتنی میری محبت ہوگی وہ ایمان میں اتنا پختہ ہوگا، جس کے دل میں میرے لیے جتنا بغض ہوگا وہ کفر میں اتنا پختہ ہوگا۔ پھر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ خبردار، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ تو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر وہ اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اور مصطفیٰ رضا خان صاحب کیا فرماتے ہیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، اور اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، کوئی انسان نہیں وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، اے لوگو تم اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتے حتی یحبہ، فرمایا کہ جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو حضور سے محبت یہ ایمان کامل ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر
آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ پھر کچھ دور کے بعد آئے، پھر حضرت عمر عرض کرتے یا رسول اللہ اب میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں اب تیرا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کی تھی، ایک ہے ایمان اور ایک ہے توحید۔ بغیر ایمان کے یہ توحید قابل قبول نہیں۔ توحید کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو واحد و لا شریک ماننا کہ آپ واحد و لا شریک ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت واحد و لا شریک ماننے کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تصدیق کرنے کا نام یہ ایمان ہے، اور بغیر ایمان کی یہ توحید بھی قابل قبول نہیں۔ موٹی مثال شیطان کی دی تھی، وہ اللہ کو ایک تو مانتا تھا، توحیدی تو تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی، تعظیم نہیں کی۔ کیا فرمایا کان من الکافرین۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، مجھے ایک ماننے والا توحیدی ہے۔ حضرت آدم کی شان میں گستاخی کی، ہلکا جملہ استعمال کیا، خلقتہ من طین و خلقتنی من النار۔ اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، انا خیر منہ۔ اللہ نے فرمایا کہ خرج من، نکل جائے یہاں سے۔ تو بغیر ایمان کے توحید بھی قابل قبول ہے۔ بندہ قبر میں جاتا ہے، 3 سوال ہوتے ہیں۔ من ربوں کا پہلا سوال خالصتاً اللہ کی توحید پر مبنی، ربوبیت کے اقرار پر، کامیاب نہیں ہوا۔ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ابھی تک کامیاب نہیں ہوا۔ وہ آخری سوال جس پر دائمی کامیابی کا مدار ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ سنی ہوگا تو کہے گا وہ محمد رسول اللہ۔ تو ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے آخر میں یہ کہا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک بڑا معاملہ سرگرم ہے، اس حوالے سے چند گفتگو۔ اب معاملہ کیا سرگرم ہے، پہلے یہ سن لیں ذرا، پھر احادیث اور سے دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک یوٹیوبر مولوی ہے طارق مسعود، اب وہ بیرون ملک کے دورے پر تھا، تو اس نے 3 گستاخانہ جملے بولے۔ پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولا کہ آپ کا وصف تھا امی، امی کا اس نے ترجمہ کیا ان پڑھ، اور کہا کہ رسول اللہ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ اور پھر گستاخی کی دوسری صحابہ کی، اس میں وہ کیا، قرآن کے اندر ایک لفظ تھا لا نصف ام بن ناسیہ، وہ کہتا ہے یہ قرآن کے اندر ظاہری غلطی ہے، الیاذ باللہ، قرآن کے اندر ظاہری غلطی اس نے ثابت کی۔ پھر کہا کہ رسول اللہ کیونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، صحابہ کو لکھوا دیا، انہوں نے ایسا لکھ دیا، وہ بھی کیونکہ گرامر کو نہیں جانتے تھے تو انہوں نے اسی غلطی کو غلطی رکھا، صحابہ کی شان میں بھی انہوں نے گستاخی کی۔ یہ میں کئی جمعے میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا، اسلام کی اور قرآن کی حقانیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو قرآن لے کر اترا اور جس پر قرآن نازل ہوا اور جنہوں نے قرآن محفوظ کیا ان کو عادل ماننا اور امین و صادق ماننا بہت ضروری ہے ہمارے ایمان کے لیے اور ہمارے قرآن و اسلام کی حقانیت کے لیے۔ اگر ہم صحابہ پہ تان کریں گے ہمارا قرآن و اسلام مشکوک ہو جائے گا، ہم رسول اللہ پر تان کریں گے ہمارا قرآن و اسلام مشکوک ہو جائے گا، فرشتوں پر اگر تان کریں گے ہمارا قرآن و اسلام کیا ہو جائے گا، مشکوک ہو جائے گا، حقانیت ختم ہو کر آ جائے گی۔ اب جب اس پر ہمارے علماء نے توجہ دلائی، ابھی بھی وہ اسی پر اڑا ہوا ہے اور اس پر باقاعدہ دلائل دیتا ہے وہ اس کو، اور کہتا ہے
کہ حضور نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اللہ یعص باللہ۔ اب آئیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے تعلیم دی۔ کہتے ہیں ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، وہ احسن تادیبی، اور میرے رب نے مجھے بہترین تعلیم دی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن نے قرآن مجید کے اندر الامی کا ترجمہ کیا بے پڑھا، یعنی جو دنیاوی استاد سے نہیں پڑھا، ان کو پڑھانے والا اللہ کی ذات تھی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا و ربک الاکرم نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا فرمایا اقرا، پیارا حبیب پڑھ، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ جس کے استاد رحمان ہو تو دنیا میں آپ کو کوئی استاد نہیں، دنیا میں آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، اس لیے ترجمہ کیا بے پڑھا۔ لیکن اس مولوی نے کیا ترجمہ کیا معاذ اللہ کہ نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اب صرف وہی مولوی نہیں، طارق مسعود، اس کی پوری کمیونٹی یہی ترجمہ، ان کا عقیدہ یہی ہے۔ وہ کیوں یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخلوق کا کل علم عطا فرمایا۔ اب وہ کیونکہ نبی کا کل علم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو بعض علم تھا، مخلوق کا کل علم نہیں تھا، اس کے لیے یہ لفظ لے کر آتے ہیں الامی۔ حضور نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، یہ پڑھنا لکھنا مخلوق کے علم میں سے، وہ یوں ترجمہ کر کے اس کا سہارا لیتے اپنا عقیدہ ثابت کرتے اس چیزیں ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ لکھنا پڑھنا یہ علم کی ہے۔ اگر یہ ترجمہ کہ حضور نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے تھے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر بھی عیب ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پہ حبیب کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا، کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ بھی خامی ہے۔ تو یہ بداہتاً ترجمہ کرنا حضور لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس سے اللہ کی شان میں بھی گستاخی ہوتی ہے اور رسول اللہ کی شان گستاخی ہوتی ہے۔ اور نبی اور عام اصول بھی ہے، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور نہ لکھنا نہ پڑھنا یہ عیب ہے، اللہ نے اس سے بھی اپنے پیارے حبیب کو محفوظ پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ ادبی اور بے ادبی کا تعلق آپ کو پتہ عرف سے ہے۔ عام طور پہ کسی کو یہ کہنا یہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا، یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، یہ عام طور پہ لوگ اپنی اس کو توہین سمجھتے ہیں کہ یار مجھے ان پڑھ کہہ دیا، جاہل کہہ دیا اس نے۔ تو نبی کے لیے یہ استعمال کرنا بدرجہ اولا گستاخی ہے۔ اور پھر دیکھیے عرف عام کے اندر جو پڑھا لکھا ہوگا، پڑھنا بھی جانتا لکھنا بھی جانتا ہوگا، کون معاذ اللہ کہے گا کہ جو پڑھا لکھا ہوگا، پڑھنا بھی جانتا لکھنا بھی جانتا، وہ افضل ہے اس سے جو نہ لکھنا جانتا نہ پڑھنا جانتا۔ تو پھر معاذ اللہ کون کہے جا کے کیونکہ میں تو لکھنا پڑھنا جانتا ہوں، نبی نہیں جانتے، کیا معاذ اللہ میں افضل ہو جاؤں گا اس سے؟ اللہ یعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ تو انہوں نے اپنا عقیدہ گھڑنے کے لیے رسول اللہ کی توہین اس پہ اڑے رہے، ابھی تک اڑا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی بڑی بدبختی ہے، اللہ اس کو عقل سلیم دے۔ لیکن اہل سنت نے یہ عقیدہ دیا، حضور بے پڑھے تھے، دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، آپ کو پڑھانے والا اللہ کی ذات تھی۔ تو اللہ نے آپ کو لکھنے کا بھی علم دیا، آپ کو پڑھنے کا بھی علم دیا، آپ کو مخلوق کا کل علم اللہ نے آپ کو عطا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت ادب اور مذہب مہذب ہے، اس پر قائم بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تمام سنت ادا فرمائے۔